بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ قرض خواہ آمادہ فریاد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ مکمل ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، پس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال پھر دہرایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ پس وہ آدمی یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی، 500 درہم بتائی گئی۔ اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہو، بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدھا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بما حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدھے نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اژدھے نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدھا پھنکارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اژدھا بالکل قریب آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا مگر اس پر حیرت بھی ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بما حکام دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص، تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ کام بتائیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائے، اب یہ سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 1 2 3 کہا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی
رضی اللہ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا، وہ بادشاہ اپنے تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔